بسم اللہ الرحمن الرحیم. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما ورزقنا فہما. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کریں گے سورہ انعام. سورہ انعام کا موضوع عقیدہ اصول ایمان پر ہے. سورہ انعام کا جو موضوع ہے وہ عقیدے پر ہے، اصول ایمان پر ہے، دعوت اسلام پر ہے. پہلا گروپ جو تھا ہمارے پاس وہ تھا فاتحہ، بقرہ، پھر آگے سورہ توبہ، سورہ انفال آئے گی، یہ ساری. اب یہ دوسرا گروپ سٹارٹ ہوا ہے جن کا انداز توحید پر ہے، اور اس کی 49 آیات جو ہے نا وہ توحید پر ہے، یعنی 30% یہ صورت توحید پر ہے. اب توحید کی سٹارٹ ہو گئی ہیں. اور آپ کو یاد ہے توحید کے اوپر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ زیادہ تر توحید پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید پہ دعوت دی ہوئی ہے. اب ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ انعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ ہجرت سے پہلے آئی تھی سورہ انعام، اور اس کے آس پاس 70,000 فرشتے تھے جب یہ آئی تھی، جن کی تسبیح گونج رہی تھی کائنات میں. جی، مکہ میں اتری تھی، ہجرت سے پہلے تھی، اور اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح اس وقت گونج رہی تھی. اور اسی طرح عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں سورہ انعام پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے تھے. جابر رضی اللہ بھی کہتے ہیں سورہ انعام اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھ کر فرمایا اس سورت کو پہنچانے والے فرشتوں سے آسمان کا کنارہ بھرا ہوا تھا، اور فرشتوں کی جماعت اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسبیح سن کر جب گھر سے باہر آئے تو آپ کو یوں لگا جیسے زمین ہلنے لگ گئی ہے. اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا شروع کر دی. دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے نا، کس قدر خوبصورت ہے نا. پھر اس کا مطلب سورہ انعام، اس کی تلاوت سنا کریں، گھر پہ اپنے لگا دیا کریں، پڑھ لیا کریں، اسپیکرز میں، فونز میں لگا دیا کریں کہ اس قدر خوبصورت ہے کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں. ایک ہی بار میں یہ نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا ہوگا منظر تو اس سے بڑی توحید کیا کہ آپ نے یہ پکارنا شروع کر دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور وہ کیسی خوبصورت تسبیح کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کی تسبیح گونج رہی تھی، تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں. اور اللہ کی تعریف کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا وہ کس قدر مبارک اور خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس بات کو شروع بھی کہاں سے کر رہے ہیں؟ الحمد سے، اپنی تعریف سے. اللہ تعالیٰ خصوص کامل، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی تعریف کے لائق نہیں ہے. تو الحمدللہ زبان سے اللہ کی صفات جلال اور جمال اور عظمت کمال کے ساتھ اس کی خصوصی بیان کرنا ہے تعریف. الحمدللہ ایک کامل کلمہ ہے جس کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا انسان کے نیکیوں کے میزان کو بھر دیتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا کیا؟ تعریف تمام کی اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. خلق السماوات والارض، تعریف اس کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ تخلیق کی ہے. ایک عظیم تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور عظیم تخلیق کیا ہے؟ دیکھیں آسمان پہلے نہیں تھا، زمین پہلے نہیں تھی. اللہ نے آسمان بنایا کس قدر بلند ہے، اللہ نے زمین بنائی کس قدر بلند ہے، کتنی بڑی اور وسعت والی. یہ تخلیق اس کی کامل قدرت اور اس کے علم اور ایک رحمت عامہ ان سب کو کیا کر رہی ہے؟ واضح کر رہی ہے، دلیل ہے ان کے اوپر. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس امر پر کہ اس نے روشنی اور اندھیرے کو بھی پیدا کیا. دیکھیں زمین آسمان تو نظر آنے والی چیز ہے نا، وہ تو نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ 2 اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے. کون سی؟ تو کیا روشنی کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ اندھیرے کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے قبضے میں ہے نا. دیکھیں اللہ اس کو پکڑتے ہیں، اللہ اس کو چاہتے ہیں ہلکی کر دیتے ہیں، چاہے زیادہ کر دیں کم کر دیں. رات آتی ہے کہ ہم اس رات میں کیا کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دن آتا ہے، دن کو رات جیسے اندھیرا بنانے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان چیزوں کا بھی میں مالک ہوں، یہ جن کا وجود نہیں تمہارے ہاتھ میں نہ آئے،
میں ان کا بھی مالک ہے، یہ بھی میں نے ہی بنائی ہیں. ظلمات سے مراد حصی اندھیرے بھی ہیں، جیسے یہ رات کی تاریکی ہے، ٹھیک ہے، اور مانوی اندھیرے بھی ہیں. مانوی کیا ہوتے ہیں؟ جہالت، کفر، لا علمی، غفلت. اور نور سے مراد حصی روشنی بھی ہو سکتی ہے، کون سی؟ دن کی، انسان کی بنائی ہوئی. اور مانوی روشنی، حسی روشنی اور مانوی روشنی. جی حصی کیا ہوتی ہے؟ جو نظر آ جو جائے، نظر آئے، ہاں جیسے دن کی روشنی ہے. اور مانوی روشنی علم کی، یقین کی، ایمان کی، اطاعت کی. تو سیدنا انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء، نہیں کوئی بھی چیز، احب الی اللہ، اللہ کے قریب اس قدر پسندیدہ، من الحمد، جتنی کہ اللہ تعالیٰ کو حمد کا کلمہ پسند ہے. اور خاص طور پہ حدیث میں آتا ہے کسی کا یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے. جو ہم کلمہ بولتے ہیں نا، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی اللہ تیرا ہر حال میں شکر. اور پیارا کلمہ ہے نا، خوبصورت ہے، بس ہر طرح سے اللہ تعالیٰ، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر طرح سے تیرا شکر. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورت کا آغاز اپنی حمد سے کیا. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ ابتدا حمد سے کی تاکہ ہر کافر، مسلمان، سامعہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کی ہے، یہ حجت اس پہ پوری ہو جائے. کافر پہ بھی یہ حجت پوری ہو جائے، یہ اللہ ہی کے لیے تعریف، اور مسلمان پہ بھی یہ حجت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، جو کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی سے عزت، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے نا یہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے، ہے نا، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہیں، اللہ کی خاطر. تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ غیر بناتے ہیں نا، تو دیکھیں غیر ہم اس وقت ہی بنائیں گے نا جب وہی چیز ہمیں ان سے مطلوب ہے جو اللہ سے مطلوب تھی، اور اللہ سے مطلوب عزت تھی، ہر طرح کی تعریف. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیا، کافر بھی سن لیں، مسلمان بھی سن لیں، تعریف صرف اللہ کی ہے، کسی غیر کی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننی، نہیں سننی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعدلون کریں گے. یعدلون جو ہے نا وہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرانا. ہاں جی، اور عین دال لام عدل سے ہے نا یہ. اور یہ لفظ کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ اولاد کے اندر برابری، پراپر برابری کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. یعنی اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے. ہم نہ سمجھیں کہ یہ بیٹی بڑی ہے تو اس کے لیے معاملہ زیادہ ہے، بیٹے چھوٹے ہیں، یا یہ بیٹا لائق ہے یا بیٹا ایک ہے، تو نہیں، برابری کرنی پڑتی ہے. یعدلون اس کے لیے ہے وہ، ٹھیک ہے. یعدلون یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو برابر کا کھڑا کر دینا. پھر دیکھیں اسی آیت کے اندر ایک اور چیز ہے کہ زمین آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میرے پیدا کیے ہیں. ہر چیز کوئی نہ کوئی پیغام تو دیتی ہے نا، تبھی تو اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو. غور و فکر کرنے والے کی عبادت کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اب یہ ہمیں کیا چیزیں یہ پیغام دیتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ یہ ہمیں بتاتی ہیں کوئی چلا رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے. دیکھیں آدم سے پہلے جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں. آج بھی زمین، آدم سے اب تک کی زمین ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے نا اس مخلوق کے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا سورہ بقرہ میں خلیفہ بنانے سے پہلے بھی زمین تھی. تو زمین اس وقت سے اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، اگلتی ہے، چارہ لے کر آتی ہے نا، ہر طرح کی چیز مہیا کرتی ہے انسان کو، چھاؤں، خوراک، پانی، سمندر، زمین کے نیچے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب ایک پیغام دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایک چلا رہا ہے جس کی مدد کوئی نہیں کر رہا، کوئی ایک ہے جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا. دیکھیں جب کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے نا، یا کہیں دو لوگ مل کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اختلاف ضرور آتا ہے، رائے ہوتی ہے دونوں کی مرضی بھی ہے تو اختلاف ضرور آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ثم الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا. اس کا مطلب کیا تھا آیت کے اندر؟ مٹی سے زندہ وجود نکلنے پر جنہوں نے شک نہیں کیا، شک نہیں ہوتا. مٹی سے کیا، جب کوئی یہ پھولدار خوشبو نکلتا ہے، پھول نکلتا ہے، اس پر جو شک نہیں کرتے، آخرت میں نکلنے پر پھر شک کرتے ہیں. آخرت میں بھی آنا ہے، روز سورج آ رہا ہے، روز ہماری زندگی چل رہی ہے، یہ ان کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں ان سے پوچھو کون ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ، ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
پھر بھی جنہوں نے کفر کیا، مطلب پھر بھی یہ لفظ کیا پیغام دے رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ساری کائنات ایک پیغام دے رہی ہے، اس کو چلا رہا ہے کوئی، اس کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ ہر چیز پر قابو ہے کسی چیز کا، پھر اٹھنے میں شک کیوں ہے؟ دیکھیے وہ تو منہ سے کہہ دیتے تھے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے یا ہم پھر سے کھڑے ہو جائیں، لیکن آج ہم کس طرح سے اس چیز کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیسے ہم جھٹلاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر، بے خوف، عمل میں جب دل چاہے چھوڑ دیا، جب چاہے تڑ گیا۔ ہم کہتے ہیں نا مرنے کا خوف نہیں، وہ بھولے ہوئے ملاقات کا یقین کم ہوا ہوا ہے اس صورت میں۔ بربہم یعدلون، وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اب کیوں ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ انکار، ہٹ درمی، کائنات کے اوپر غور نہ کرنا، یہ وجہ ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ایک مقرر مدت تک کے لیے، کہ اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے۔ اچھا یہ جو تین ہوتا ہے نا، تا یا نون، تین مٹی، ٹھیک ہے نا، یہ مٹی ہوتی ہے جو پانی میں گھل کر نا گند جائے، اس مٹی کو کہتے ہیں جی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باپ آدم کا جو مادہ تھا وہ کیا تھا؟ مٹی، مٹی تھی بالکل۔ پھر سیدنا موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام دنیا کی اکٹھی کی ہوئی تھی، ایک مٹھی لی، چنیدہ تھی، تمام دنیا سے تھوڑی تھوڑی اکٹھی کی ہوگی نا، اس سے بنایا۔ اس لیے ہر جگہ کی مٹی ہونے کے اثر نسل انسانی اور ان کی طبیعت اور آدم کی اولاد میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح پایا جاتا ہے؟ کیونکہ تمام دنیا کے رنگ و روپ کے حساب سے رنگ الگ ہیں، عادات الگ ہیں، ذائقے الگ ہیں، ہے نا، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، اسی طرح کئیوں کے دل نرم ہیں، کئیوں کے سخت ہیں، کوئی نہیں مانتا، کوئی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے مزاج بھی الگ ہے مٹی کی طرح، ٹھیک ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے نا صرف ایک مقرر مدت دی ہوئی ہے اللہ نے، دیکھیں یہ مدت پوری کریں۔ زندگی اور موت کے درمیان نا تھوڑا سا ایک ٹائم ہے، اور وہ ٹائم یہ ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، اور اس کا نام ہے مہلت۔ زندگی وہ جو ہمارے پاس ہے، موت وہ آنی آنی ہے، اٹل ہے، بس یہ تو باندھ لے کے کنفرم ہے، آنی ہی ہے۔ لیکن جو اس کے درمیان کا ہمارے پاس معاملہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ صرف مہلت، مہلت۔ تو اس مدت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے امتحان بنا دیا۔ اب ہمیں اس آیت سے نا ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے آنے کی کیا دلیل دی ہے؟ زمین سے غیر زمینی مخلوقات پیدا کی ہو سکتی ہیں، اللہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں کیوں نہیں کی نا اللہ نے؟ اللہ نے غیر زمینی مخلوق پیدا کی نا، اللہ بعد میں بھی کر سکتا ہے زندہ۔ دیکھیں ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں زمین پر قائم کیا، مقرر بنا دیا۔ آج ہم کیسی کیسی مخلوق دیکھتے ہیں، اللہ نے بنا دی، اللہ نے پیدا کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں بعد میں نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ دوسرا اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں؟ اجل مسمى عندہ، ایک مقرر وقت اسی کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ ایک تو وہ مہلت جو ہمارے پاس دنیا میں، ایک آخرت ہے۔ انسان اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فنا ہونے کے بعد مقرر کر دیا ایک وقت، وہ ہم نے پورا کر کے جانا، یہ مقرر ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی دنیا ہے، اور اس کا علم بھی کس کو ہے؟ عندہ، اسی کے پاس ہے۔ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، وہ زندگی کیسے ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں وعیدوں اور جزا سزا میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اس کا مالک۔ آیت نمبر 3۔ یعلم، جانتا ہے، سرکم، سین را را سر، سر سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ ظاہر، پوشیدہ گناہ، ظاہر گناہ، ٹھیک ہے نا۔ وجہرا، جہر سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ اونچی آواز میں سری نماز اور چھپی جری نماز، ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین والے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اونچی آواز کی۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زمین آسمان اپنی تعریف بتائی، پھر بتایا تخلیق انسان کی،
پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان سے اللہ کو کیا مطلوب ہے، یہ سب کچھ بنانے کا مقصد کیا ہے، زمین آسمان اسی کے ہیں، وہ سب جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ اب اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمام لوگوں سے جو اللہ کو مطلوب ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کون ہے جو کیسے عمل کرے، اسی کی توحید کے قائل ہیں، زمین آسمان اسی اللہ کو پکارتے ہیں، اسی سے رغبت اور شوق رکھتے ہوئے، ڈر رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمینوں کا واحد معبود ہے۔ اب یہ آسمان والے کون ہو سکتے ہیں جو اس عبادت کرتے ہیں؟ آسمان میں فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے کیا ہے؟ انبیاء تھے، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب اس کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ وہ تمہارا پوشیدہ اور ظاہر سب جانتا ہے۔ وہ کیسے جانتا ہے؟ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن اور ظاہر اعمال جانتا ہے، لہذا اس کی نافرمانی سے بچو۔ یہاں بھی اللہ کا بتانے کا مقصود ہے کہ نافرمانی سے بچو، کیونکہ میں دونوں حالتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم کماتے ہو، کماتے کیا ہو؟ جو تم اعمال کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی وَمَا تَأْتِيهِم نہیں آتی ان کے پاس، یعنی کافروں کے پاس جو اس کے رب کی طرف سے آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا آتا ہے رب کی طرف سے؟ اتباع رسول کی دعوت، انبیاء کا آنا ہے، انبیاء کا آنا، اللہ کی آیات کیا ہے؟ قرآن مجید، وہی، یہ ان کے پاس آتی ہے تو اللہ کی توحید اور رسولوں کے ایمان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ الا کانوا عنہا معرضین، اللہ کہتے ہیں مگر اسے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان آیات کو غور سے نہیں سننا چاہتے، نہیں سنتے، پھرتے رہتے ہیں، وہیں پھرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، ان کے دل کچھ اور کاموں میں مصروف ہیں۔ جب ادھر مصروف ہوں گے تو توجہ ادھر نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر کے پھرتے رہتے ہیں۔ چھوٹ بھی گیا تو ان کو کوئی اس کا دکھ نہیں ہوگا کہ چھوٹ گیا، کیونکہ ان کا غور ہی نہیں تھا۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں انسانوں نے حق سے منہ کس حال میں موڑا، کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ سوال تو رہے انسانوں نے حق سے منہ کس صورت میں موڑا؟ اپنی ایک تو یہ بالکل ہٹ درمی تھی، دوسرا یہ کہ انسانوں کے پاس دلائل موجود تھے، نشانیوں کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھر بھی منہ موڑا۔ پھر پیغمبروں کی دعوت کے ثبوت کے طور پر نشانیاں موجود تھیں، پیغمبر بھی تو موجود تھے، انہوں نے پھر بھی منہ موڑا۔ اس حال میں منہ موڑا کہ ان کے پاس سب موجود تھا، نشانیاں اور دلائل۔ پھر دیکھیں حق سے منہ موڑنے والے انسانوں کے رویے کیا تھے؟ حق سے منہ موڑنے والے انسانوں کے رویے کیا تھے؟ باطل پر اڑے ہوئے تھے، حق سے دشمنی رکھتے تھے، دلائل ہونے کے باوجود مان نہیں رہے تھے۔ تو ڈراوا اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کب فائدہ دیتا ہے؟ جب انسان نشانیاں اور دلائل موجود دیکھ لے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقط کذبوا بالحق کی، فقط تپستہ کی، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بالحق کی، حق کو، لما جب جاءہم آیا ان کے پاس۔ اب انہوں نے حق کو کس وقت جھٹلایا ہے؟ جب حق آ گیا تھا، یہ حق کیا تھا؟ پیغام رسول اللہ، ہاں جی، قرآن تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے یہ تھا، عبادات، معاملات، اخلاق، ان چیزوں پر مشتمل سب۔ تو انہوں نے اس قرآن اور اس دین کو جھٹلا دیا۔ یہاں حق سے مراد قرآن ہے، جو آیت کے اندر آ رہا ہے نا، حق، اس سے مراد ہے قرآن۔ فسوف یاتیہم انباء، انباء کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نبی، نون با حمزہ نبا، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اسی نبا سے ہے نبی۔ تو نبی کون ہوتے ہیں؟ خبر دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس رسول آیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نون حمزہ، نبا، خبر، نبی اسی سے ہی ہے، جیسے نبی بھی نا خبر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جلد ہی اس کے بارے میں ان کو یعنی علم ہو جائے گا، وہی حقیقت ہے، یعنی قیامت، جہنم اور سزا کا وقت جب قریب آ جائے گا۔ اب لوگ کس چیز کا یہاں مذاق اڑا رہے تھے آیت میں؟ قیامت کا، جہنم کا، اور آخری دن کا، حساب کتاب کا، کذبوا بالحق کی، قرآن کا، حق کا، حق کا مذاق اڑاتے تھے نا، اصل میں یہ حق پر عمل کرنے والوں کا بھی اڑاتے تھے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقط کذبوا بالحق کی کذبوا، کہ اب دیکھیں ان کے مذاق اڑانے کی وجہ کیا تھی بیچ میں؟ حق کو کمتر سمجھنا. آیت نمبر 6 آ کیا لم نہیں یارو یارا سے ہے، ٹھیک ہے، رویت سے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا رویت حلال کمیٹی، رویت دیکھنا، اسی سے ہے یارا. کیا نہیں دیکھا، کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک، ہا لام کاف ہلک، ٹھیک ہے، ہلاک نہ ہم نے کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم من سے قبل پہلے ہم ان سے، کیا چیز؟ کرن. کرن لفظ جو ہے نا یہ کسی بستی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ 100 سال کی ایک صدی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور لفظ کرن 40 سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے کچھ جگہوں پر، زمانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے کرن، ٹھیک ہے، 100 سال تک کی ایک پوری صدی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور 40 سال کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں نہیں کیا. اولم یرو، کیا نہیں دیکھا تم نے، مطلب جھٹلانے والے تو کتنے ہی ہیں. اصل میں یہ بات اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت زیادہ تر لوگوں کا انحصار تجارت پہ ہوتا تھا، خاص طور پہ جو مکہ میں تھے. اب دیکھیں جب انہوں نے تجارت کرنی ہے تو وہ کیا کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ آتے جاتے تھے نا، یمن، شام، چائنا، ان سائڈس پہ مشرکین کا بہت آنا جانا ہوتا تھا. اب جب یہ آتے جاتے تھے تو راستے میں کتنی جگہیں بستیاں، وہاں رکنا ہے، 3 ماہ لگ جاتے، پڑاؤ ڈالنا ہے، تجارت کے لیے آ جا رہے ہیں. تو جہاں جہاں سے یہ گزرتے بیچ میں بہت بستیوں پہ سے گزرتے ہے نا، انہیں پتہ چل جاتا اچھا یہ بھی کبھی آباد تھی، یہ بھی تھی، یہ عذاب شدہ تھی، اس پہ اللہ کی خوشحالی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، جھٹلانے والوں نے کتنی قوموں پر سے ہی گزرتے ہیں. آج ہم دیکھنے جاتے ہیں ہے نا، ہڑپا انہوں جو اور بھی ہیں بہت سی، یہ کس لیے دیکھی جاتی ہیں کہ وہ تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کتنی قوموں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور ان کو گزرتے ہوئے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم پر سے گزرتے نا، خاص طور پہ جیسے یہ سمود عاد یہ بیچ میں راستوں میں پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی اونٹنی کے گردن کے نیچے تک آپ اپنی گردن کر لیتے تھے، اس قدر وہ نیچے آپ جھک جاتے تھے، اور جو آپ کا رومال ہوتا تھا، جو بھی امامہ، آپ اس کو اوپر دے لیتے تھے. اور پھر صحابہ سے کہتے تھے یہاں جلدی جلدی گزرو، یہاں سے جلدی سے گزرو، کیونکہ ان جگہوں پہ عذاب آ چکے ہیں اللہ کے. نافرمانی کا ایک وقت گزرا ہے انہوں نے گزارا، اور پھر اللہ کا عذاب اس پہ گزرا. آپ وسلم کا دل نہیں تھا کرتا وہاں رکنے کو کہ انجوائے کی جگہ نہیں ہم دیکھیں گے، عبرت کے لیے تو ہے وہ الگ ہے، لیکن آپ وسلم وہاں سے پھر بھی بہت تیزی سے، صحابہ کہتے ہیں اپنی اونٹی کو تیز کر دیتے تھے اور جھک جاتے تھے، کہتے تھے یہاں سے نکلو، ان جگہوں سے نکلو باہر. اور ایک دفعہ تو صالح علیہ السلام کی قوم سے سمود کی قوم پر سے جب ان کا گزر ہوا تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لوگوں نے جو اتنا زیادہ آٹا گوندا ہے یہ کہاں سے گوندا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فلاں فلاں کنویں سے پانی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے کا سارا آٹا پھینکو، اپنی ہانڈیوں کو الٹا کرو اور پانی وہاں سے استعمال کرو، کیونکہ رکنا تو پڑ رہا ہے ہمیں، جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، بس وہاں سے لے لو. پھر انہوں نے وہاں سے پانی لیا سب نے. یعنی یہ قومیں آج ان چیزوں کو کس قدر انجوائے کرتے ہیں. جب جاتے ہیں ڈیڈ سی کو دیکھیں، ڈیڈ سی کے اوپر لوگ کس قدر انجوائے کرتے ہیں، جا کے اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں آج بھی وہ ایک خوف ہی ہے نا، وہ اس قدر وہ بستی نیچے جا کے دھس چکی ہے کہ نیچے کا پانی سارا اوپر آ چکا ہے، اور اس قدر نیچے گئی تھی کہ نمک سے بھرا ہوا تو سارا تو پانی اوپر آ گیا، اور اس پانی میں کوئی چیز نہیں ڈوبتی، کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈوبتی. تبھی تو یہ جا کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گورے سارے. ڈیڈ سی، بحر مردار، اس کو آپ نیٹ پہ نکالیے گا نا، سرچ کریے گا بحر مردار. لوط علیہ السلام کی قوم، جبرائیل نے ان کو پر پہ اٹھایا تھا نا، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جبرائیل نے کہا میں ان کو اپنے پر کے کونے سے اٹھاتا ہوں، اور جبرائیل نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے اٹھایا اور آسمان پر لے جا کے آسمان سے یوں نیچے چھوڑ دی تھی، اپنے پر کو پلٹ دیا تھا یوں. اور یہ گرے ہیں، یہ اتنا نیچے جا چلی گئی، یہ بستی اتنی نیچے گھسی ہے کہ پانی اوپر آ گیا سارا، اور وہ آج بھی ادھر کوئی ڈوب نہیں پاتا. اور آج بھی جائیں تو نیچے لگتا ہے جیسے برف ہے، لیکن وہ نکال کے یوں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نمک ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہیں وہ جیسے سائنس کی تحقیق ہے کہ ظاہر نمک اس قدر اس میں آ چکا ہے نا تو کوئی چیز ڈوبتی نہیں. اب جو بھی ہے ان کی بھی تحقیق وہ جو بھی کریں، یہ بھی ایک ہماری تحقیق ہے. اب دیکھیں اس کو فرعون کو جب انہوں نے دیکھنا تھا کہ کتنے سال ہو چکے ہیں، جب اس کی لاش کنارے پہ ملی تو اس وقت رومن پرشنس جب اس کو لے کر آئے تو اس کی جب تحقیق ہوئی
سائنٹسٹ نے کی، تو ہر سال جو ہے نا باڈی پر یا ہر سال سمندر پہ ایک نمک کی ایک ایسی طے آتی ہے کہ وہ پھر رہ جاتی ہے اور وہ پھر اگلے سال نہیں آتی ہے، نہ اس کو کوئی ختم کرتا ہے نہ وہ دوبارہ چڑھتی ہے. تو انہوں نے اس کی تحقیق بھی کی کہ یہ کتنی لہر اس پر ہیں، کتنی لیئرز اس کے اوپر آ چکی ہیں. تو وہ تو مختلف تحقیق ہیں، جتنی بھی ہو ہمارے سامنے تو بات سچ آ گئی نا، جو ہمیں قرآن نے بھی حدیث نے بتا دی. اور باقی یہ جتنی بھی تحقیق کریں اس میں ہمارا اور فائدہ ہے، ہمارے لیے وہ چیز اور کھل کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کتنی بستیاں تو تھیں جو میں نے ہلاک کی، آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں غور و فکر کرتے، کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے، کیوں نہیں اس توحید کے قائل ہوتے. اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک قوم کو بدل کر کیوں لاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا ایک کو بدل کر ایک. اس کائنات میں زمین کا مکافات عمل ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے. بعد میں آنے والے اگر پہلوں والوں سے عبرت حاصل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے. مکناہم میم کاف نون، مکان اسی سے ہی ہے لفظ. جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا، بٹھایا. یہ اقتدار دیا کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سب کو اقتدار دیے تھے جنہیں آج تم دیکھتے ہو نا گھومتے پھرتے، آج وہ بستیوں میں کچھ ہے ہی نہیں. میں نے ان کو اقتدار دیا تھا، یعنی تم سے بھی بڑھ کر وہ خوشحال تھے، قوت میں، مال میں اور اپنی اولاد میں. اگر انسان اسی چیز کے لیے اترائے نہیں، جتنی قومیں گزری ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو میں نے اقتدار دیا ہوا تھا. اقتدار کیسا تھا؟ اولاد میں، مال میں، خوشحالی میں بہت زیادہ تھا. یعنی وہ پکڑے گئے. اگر یہ چیزیں بچانے والی ہوتی تو پھر وہ بھی تباہ ہوتے کیا؟ اگر یہ چیزیں بچنے والی ہوتی تو یا بچانے والی تو دیکھیں اس ساتھ میں کس چیز کا احساس دلایا گیا ہمیں؟ پکڑ کا. ہاں، پچھلی قوموں کی مادی ترقی کا احساس دلایا گیا کہ یہ ترقی اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتی، اللہ کے غصے سے نہیں بچاتی. تو ان چیزوں کو انسان مت بھولے کہ جب اللہ کسی کو اقتدار دے تو وہ کیا چیز بھول جاتے ہیں جو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے. اللہ کا اقتدار بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے عطا کیا، جس نے دیا وہ لے سکتا ہے. یہ ہمارا اپنا نہیں ہے کہ میرا کوئی نہیں لے سکتا، وہ اللہ نے دیا تو اللہ لے سکتا ہے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر آسمان سے کیا کی؟ مسلا دھار بارش. اچھا یہاں بات بارش کی تو نہیں ہو رہی، یہاں تو آسمان کی ہو رہی ہے. لہذا آسمان ہے تو بارش ہے، تو یہاں بارش کو، آسمان کو بارش سے کر دیا گیا ہے. اور ویسے بھی عربی میں سما جو ہے وہ اونچی چیز کو کہا جاتا ہے نا، یا اوپر سے آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. مدرارا، میم دال را، یہ دودھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دودھ کی کثرت اور زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مدرارا جی، دودھ کی زیادتی اور کثرت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ لفظ استعمال اس لیے ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس گائے بھینسیں ہوتی ہیں نا انہیں پتہ ہوتا ہے. یہ جیسے عرب میں یہ کام تھا، جانور تھے نا ان کے پاس. اب کیوں آسمان کی اور یہ مدرارہ بارش کی یہ آپس میں ایک ہوئی ہوئی ہے بات، اس سے مراد دودھ کی کثرت بھی ہے. جب بارش ہوتی ہے نا چارہ نکلتا ہے نا، گائے بھینسیں چارہ کھاتی ہیں، وہ جتنا زیادہ کھائیں گی اتنا اچھا دودھ دیں گی. اب جن کے پاس یہ ہوتے ہیں جانوروں کا، جن پر انحصار ہے، جن کا کام ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گرمی میں ہمارا جو ہے نا وہ دودھ کم ہو جاتا ہے، جانور کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بارشیں نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ چارہ کھاتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی ہیں، ورنہ اگر وہ چارہ نہیں کھائیں تو وہ دودھ نہیں دیتی. اور ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا کہ انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، MDS کے انجیکشنس ہوتے ہیں، بس وہ انجیکشن لگایا اور اس کے بعد کیا ہے کہ آسانی سے لیں، جتنا مرضی دودھ لیں، 14 کلو لیں، 15 کلو لیں. وہ مصنوعی طور پہ اس کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے، اور وہ جو کام اس نے کرنا تھا نا کھانے پینے سے مکمل کرنا تھا. اب چارہ تو وہ جو آپ وقت پہ دے رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن دودھ اس سے ڈبل لے رہے ہیں. تو ڈبل لینے کے لیے پھر کیا ہے، وہی اس کو لگا جاتی ہیں، سپلیمنٹس لگا دی جاتی ہیں. وہ چکن کا حال ہے نا، چکن کا بھی یہی حال ہے. چکن کا حال دیکھیں، اس کے اندر آپ یہ 4 طرح کی ہوتی ہے، تو وہی بھی کیا کریں جتنا بھی ہونا، جیسے دیسی کھا لیں چاہے تھوڑی کھا لیں. اس سے بھی ریلیٹ کیا گیا کہ اچھی چیز سے کیا ہوتا ہے فائدہ. جانور کھاتے، ان کا دودھ بھر کر آتا، اور اللہ کہتے ہیں ان کے گھر کے نیچے نہریں بھی تھیں. کیا اس قدر وافر نہریں کہ پھل سبزیاں ختم ہی نہیں ہوتی، پانی خوبصورت. آج پہاڑی علاقوں میں زیادہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے وہ نکالی ہوتی ہیں لائنز ہے نا، اسی کو سراب کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ بھول جائیں کہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان زمین میں خلیفہ ہونے کی شرائط کو پورا کرنے سے پھر بچنے لگ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لے، ان نعمتوں کی بھی کمی آ جاتی ہے.
تو زمین میں بار بار کسی قوم کا گرنا اور دوسری کا ابھرنا یہ بھی کیا ثابت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. میں اور قومیں لے آتا ہوں. پہلی قومیں تم دیکھ چکی ہو ہلاک ہو چکی ہیں. یہ مکافات اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے. دیکھیں آج اگر ہم لوگ اپنے دین کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے, اپنے رب کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے, تو اللہ کہتے ہیں میں اور لے آؤں گا. فائدہ اس میں ہمارا ہے. دین کے ساتھ سیریس ہونے کا اور اللہ کے ساتھ خالص ہونے کا فائدہ صرف ہمارا ہے. اور ہم کوئی احسان نہیں کرتے قرآن کو سیکھ کر سکھا کر. کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہمارا ہے, ورنہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور کو لا کے بٹھا دیں گے. اللہ کسی اور کو بھی لے آتے ہیں. تو یہ سوچ کر کہ نہیں ہم کوئی اور کیوں, ہم ہیں نا, ہم ہی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس آیت سے ثابت ہوا نا کہ سنت اس کائنات میں جاری و ساری ہے اللہ کی, یہ والی جس کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں. انشأنا من بعدی قرنن آخرین. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں کی پیدائش میں پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تو ان کے بعد ایسی قومیں پیدا کی جن سے یہ سبق حاصل کرتے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اب اللہ رب العزت ایک اور بات کرے آیت نمبر 7 میں, اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے. قرطاس جو ہے نا, کاف تار جی تا یہ ہوتا ہے. ایک تو آپ کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے پیڈ جو ہم لگاتے ہیں نا, کچھ لکھ لیتے ہیں الگ سے اپنی کاپیز پر چپکا لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پرچیوں پہ لکھنا اس صورت میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوٹ پیڈ ہوتے ہیں, نوٹ پیڈ جو ہوتے ہیں نا, مشرکوں کی دشمنی کی شدت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ کیسے آیات کو سمجھ سکتے ہیں. ان کا جھٹلانا اللہ کی کتاب میں نقص کی وجہ سے نہیں بلکہ جہالت کی وجہ سے ہے. اگر کاغذات میں لکھا ہوا پیغام بھی آپ پر نازل ہوتا نا, یہ تو وہی اترتی ہے, تو وہی اترتی ہے. لکھا ہوا بھی آتا نا ریٹن, تو بھی یہ کیا کرتے, انکار ہی کرتے ہیں. تو بھی یہ انکار ہی کر دیتے. لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے. تو یہاں دیکھیں سائد میں ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے. قبول حق کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ نفس کا تکبر. ہاں جی, حق کو قبول کرنے کی رکاوٹ کون سی چیز ہوتی ہے؟ نفس کا تکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک وحی اتر رہی ہے, رسول موجود ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اب مت دکھی ہوا کریں, انہوں نے نہیں ماننا چاہیے, لکھا ہوا بھی آتا, یہ تو ابھی تو سب وحی اتر رہی ہے. تو اپنی عقل پر بھروسہ جو ہے نا کہ بس میری عقل ہی سب کچھ ہے, تو وہ قبول حق نہیں ہونے دیتی. وقالوا لولا انزل الیہ ملک. انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. یہ بات کنہوں نے کی ہے؟ ہاں جی, یہ مشرکین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہے جو اس کی مدد کرے, جو اس کے کام وغیرہ کرے, کچھ اسپیشل نظر آئے, پتہ چلے کہ ہمارا یہ ٹیچر یا رسول بہت امیر ہے, اس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہے کہ اس کی لائف ذرا الگ ہونی چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی نازل ہوا فرشتہ جو کیا کرتا, اس کی مدد کرتا. اب فرشتے کس مقصد کے لیے اتارے جاتے ہیں؟ فرشتے تو ہمیشہ عذاب کے لیے نازل ہوتے ہیں. فرشتے تبھی سب آئیں گے نا جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا, کہ معاملے کو پورا اور فیصلہ ہو جانے کے بعد فرشتے اترتے ہیں, یوں تھوڑی اتریں گے. وَلَوْ أَنزَلْنَا, اللہ کہتے ہیں اتارا ہی نہیں کوئی فرشتہ, تو اللہ کہتے ہیں اگر فرشتہ آتا تو پھر کام تمام ہو جاتا, پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے. لہٰذا اگر وہ غور کریں تو فرشتہ اتارنے کا مطالبہ ان کے لیے بہت برا ہے کہ فرشتے آئیں. تو اللہ کہتے ہیں فرشتے میں تب بھیجتا ہوں جب میں نے کوئی معاملہ آپ کو چکا دینا ہے. اس کے علاوہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ تو اور چیزیں ہیں نا, حدیث میں پازیٹیو بھی پڑھتے ہیں بہت, لیکن جو ان کی ڈیمانڈ تھی رسول کے ساتھ, ویسے تو رسول کے ساتھ فرشتے ہوتے ہی آتے رہتے ہیں, لیکن ان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کے لیے جو فرشتے اترتے ہیں وہ کس لیے اترتے ہیں؟ صرف اور صرف عذاب کے لیے. ورنہ اس کے علاوہ فرشتے ہر جگہ ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھی فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس نے فرمایا تم پر سکینت نازل ہو جاتی ہے. لیکن سکینت اتنی نازل ہو جاتی ہے کہ نیند اتنی آتی ہے نا, مشکل سے مانگی کھول کے بیٹھتے ہیں, ہے نا, کتنا مشکل ہوتا ہے. میری جس دن کی کلاس ہونے لگتی ہے مجھے اتنی نیند آتی ہے جب میں نے آنا ہوتا ہے, اور میں کہہ رہی ہوتی ہوں میں بس 5 منٹ, لیکن نہیں سو پاتی, بہت نیند آتی. عام دنوں میں آتی ہے لیکن فکر کی وجہ سے, فکر کی وجہ سے ذرا پہنچنا ہے, جانا ہے, آنکھ نہ لگ جائے. تو کیوں آ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ذہن پہلے سے تیار ہو چکا ہوتا ہے, ساری کائنات کی چیزیں دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں, ظاہر نکلنا ہوتا ہے, تو اللہ ان پہ وہی ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حتیٰ کہ چونٹیاں بھی اپنے بلوں کے اندر دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اس بندے کی نیت ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی اس مطابق وہ اپنے سارے کام کرتا ہے, اسی مطابق سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. پھر ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے, اور پھر جب ہم قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں
پھر تو اتنا دل چاہتا ہے بس کوئی کچھ نہ کہ میں یوں ہی رکھ کے نہ لیٹ جاؤں. تو یہ سکینت فرشتے اترتے ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں کی آمد کیوں ہو. ہاں جب غیب کا پردہ پھٹتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. پھر وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے، یہ کس کو ہم فرشتہ بناتے؟ ہاں تو ہم ضرور اس کو آدمی بناتے، کہ اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو آدمی بناتے، فرشتے کو بھی انسانی شکل میں اتارتے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے تم چاہتے ہو نا کچھ الگ نظر آتا، فرشتے نظر آتے، تو فرشتے تو تب نظر آئیں گے جب غیب کا پردہ پھٹ جائے گا، اور غیب کا پردہ اس وقت ختم ہے جب معاملہ چکا دیا گیا. دیکھیں ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس وقت کیا ہے، غیب کا پردہ ہٹ گیا اور وہ دیکھ لیتا فرشتے اتر رہے ہیں، میرا آخری وقت ہے، اس کو سب نظر آ جاتا ہے. لیکن اب ایسا تھوڑی ہے کہ 2 منٹ بعد وہ سب کچھ غائب ہو کے ہائے میرے ساتھ یہ بھی معاملہ چلا تھا. نہیں، اب نہیں، اب کیونکہ معاملہ طے پا گیا، کام ہو گیا، اب وہ غیب کا پردہ بھی پھٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے کہہ رہے ہیں، ان کے طنز پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حمایت تو یہ کہ تم کہہ رہے ہو کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ آتا، جبکہ رسول تو انسان ہے. ہاں میں اگر فرشتے بھی بھیجتا تو انسانی شکل میں بھیجتا، کیونکہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے تو چلتے پھرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نظر ہی نہ آ رہے. آدمی ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو فرشتے دیکھیں، فرشتے جب آئے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں، اس وقت ان کی قوم کی ڈیمانڈ پر آئے ہیں، لیکن کیسے آئے؟ خوبصورت نوجوان بن کر آئے. لوط علیہ السلام کے پاس آئے نوجوان کی شکل میں آئے. جبرائیل احسان کی حدیث کی بات کرنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کیسے؟ انسانی شکل میں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ یہ سائل کون تھا؟ تو عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے ان کو یہاں دیکھا نہیں مکہ میں. تو آپ نے کہا یہ جبرائیل تھے، جبرائیل اصل شکل میں تو نہیں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے اسی شعبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کافروں کی رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے بھیجتے تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ میں پھر بھی انسانی شکل میں بھیجتا، آدمی کی شکل میں. 10ویں آیت ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی میں کور ہو گئی نا. آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں بلا شعبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. دیکھیے کتنی بڑی تسلی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں کتنی بڑی تسلی ہے. ہم کہتے ہیں فلانے نے میری نہیں مانی، فلانے نے نہیں مانی، بلکہ اس نے تو میرے بارے میں یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی ہے نا. دکھ تو ہوتا ہے، لیکن تسلی کتنی پیاری ہے کہ کن مقاصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے. کیا ہو گیا آپ سے پہلے لوگوں کا نہیں، بڑے بڑے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. صرف لوگ نہیں، رسول کتنے بڑے گزرے ہوں گے. ابراہیم کتنی عزت والے ہیں، شعیب علیہ السلام ان کے جیسا خطیب تاریخ میں آتا کوئی نہیں تھا. شعیب علیہ السلام کتنے جلیل القدر ہیں، کتنے بڑے خطیب تھے. یعنی ان کی آپ نے فرمایا ان کا بولنا، ان کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ خطیب الانبیاء تھے. جیسے خلیل اللہ نام ہے نا، ان کا خطیب الانبیاء تھے. موسیٰ کس قدر جلیل القدر، اور موسیٰ کی تکلیف بھی اتنی بڑی. کم حرکتیں کی ہیں اس قوم نے، بنی اسرائیل نے جب تک چل رہی. تو کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے ہوا ایسے، سب کا مذاق اڑایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اب آپ کیا کریں؟ صبر کریں، ہے نا. کیا کر لیں گے آپ؟ صبر کریں. آپ کے دل سے غم کا غبار چھٹ جائے گا. اب اللہ پہ چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خود ہی غم ختم ہو جائے گا، چھٹ جائے گا. آپ ان کو چھوڑ دیں، مت جن چھوڑیں ان کو، بس ان کی عبرت دیکھیں کہ ان کے ساتھ پہلے ہوا کیا ہوا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب دیکھیں کیا مطلب، ان کو گھیرا بھی تو کس چیز نے گھیرا؟ انہوں نے جس چیز کا مذاق اڑایا. اور وہ مذاق کیا تھا؟ یعنی اللہ کو نہیں مان رہے، رسولوں کی بات کو سمجھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، کس نے بھیجا، کون ہے جو بھیجنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اوپر ذات ہے. رسول کو تلقین کر کے کہ صبر کریں، ان کو پکڑ لیا. کل آپ کہہ دیں سیروا فی الارض ثم انظروا، زمین میں چل پھر کر دیکھو. اب یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ یہ سیر جس کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کون سی سیر ہے؟ یہ بدنی اور قلبی سیر ہے، دونوں اس کے اندر ہے. بدنی بھی ہے، قلبی بھی سیر اس کے اندر ہے، جس سے عبرت جنم لیتی ہیں. راہ عبرت حاصل کیے بغیر چل پھر کر دیکھنا تو کوئی فائدہ نہیں نا دیتا. آیت نمبر 11. اب یوں ہی چلنا پھرنا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. مدنی اور قلبی سیر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا انجام تو دیکھو کہ اہل بصیرت کے لیے نشانیاں اللہ نے آج بھی رکھی ہوئی ہیں. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو زمین میں اور آسمان میں ہے. ان سے پوچھیں جو زمین میں اور آسمان میں وہ کس کے لیے. قل اللہ،
کیا کہیں گے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کتب علی نفسی رحمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اپنی ذات پر لکھ لیا ہے کہ رحمت غالب ہے. آیت نمبر 11 سوری آیت ہاں تو کیسا تھا میرا عذاب، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بصیرت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، یعنی کیسا رہا میرا انجام، آج بھی قائم ہے، آج بھی دیکھنے کے قابل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں اختیار کس کا ہے، ہر چیز، ہر جگہ، ہر زندگی، ہر سانس، ہر لمحے پر اختیار کس کا ہے؟ قل اللہ. مشرک خود اقرار کریں گے، اور وہ کیا اقرار کریں گے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہی کا ہے. تو آپ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مشرکوں سے پوچھیں تو صحیح. کل لمن ما فی السماوات والارض. تو اس میں حکمت کیا تھی جو کہا جا رہا ہے کہ پوچھیں ان سے؟ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ وسلم کو یہ حکم فیصلے کے لیے دیا گیا ہے کہ خود ہی فیصلہ کر لیں. عقل ان کو ساری ہے، یہ خود نہیں ماننا چاہتے. آپ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین اچھی طرح جانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کیوں حکم دیا گیا کہ ان سے پوچھیں؟ یہ جب کہیں گے نا اللہ، تو پھر جب ان کو پتہ ہے اللہ ہے تو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے ہر طرح حجت قائم کی ہے، ہر طرح سے حجت کو کلیئر کیا ہے. پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں معبود ہوں، میں بہت بلند ہوں، اور میری بلندی کی شان اور عالم تو یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر کیا کیا ہے، اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب کر دیا ہوا ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہوئے ہیں. ابھی توبہ کر لیں، جب پتہ ہی ہے اللہ ہی کا ہے سب کچھ، ابھی اگر توبہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی ان کو اپنا لے گا، ابھی اللہ ان کو اپنا کر لے گا. اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اس کی رحمت کے دروازے تو ایسے ہیں کہ اپنے گناہ گار بندوں کو خاص طور پہ چن لیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. وہ خالق مالک ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے. اب اس آیت میں دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، پھر وہ دنیا میں انسانوں کو مشقت میں کیوں ڈالتا ہے؟ وہ آزمائش میں ڈال کر نا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو میرا سچا غلام ہے، کون ہے جو بھاگ جائے گا. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے نا. اور دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ اتنی خوبصورت ایک بشارت نہ ہوتی کہ اللہ کی رحمت بھی غالب ہے اور اللہ ہمیں جانچ رہے ہیں مزید اپنا بنانے کے لیے، مزید عطا کرنے کے لیے، تو صبر کرنا مشکل تھا. پھر تو مشکل ہو جاتا. اگر کوئی اپنی آزمائش کو دیکھے تو کہتا نہیں یہ میرے بس کی نہیں اور نہ ہی میں اس کو جھیل سکتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہی تو دیکھنا ہے میرا غلام کون ہے، ورنہ اللہ تو مہربان ہے 99 ماؤں سے زیادہ. تو یہاں اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال کر اپنی امانت یعنی اپنے کلام کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بناتے ہیں. اگر کوئی مشکل میں پڑتا ہے نا تو یہ یاد رکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی کام لینا ہے. اگر کسی کی آزمائش بڑی ہے تو اللہ نے اپنے کلام کی کوئی ذمہ داری اس سے اٹھوانی ہے، تبھی کوئی مصیبت آئی ہے، ورنہ یوں ہی نہیں. تو مشکلات کی وجہ سے انسان کو دیکھیں فہم ملتا ہے. ایک مصیبتوں سے لڑنے والا انسان اور نہ لڑنے والا انسان دونوں کی طاقت میں بھی فرق ہے نا. طاقت میں فرق ہوتا ہے نا. صبر مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، نہیں لگتی نا، نہیں لگتی بالکل، ورنہ بالکل وہ سمجھ جاتا ہے اللہ پہلے بھی تو اتنی بڑیوں سے تو نہیں نکالا تھا، مطلب وہ مضبوط ہو گیا نا. اس کے ذہن میں نئی آنے والی پرانی کے ساتھ میچ اپ جب وہ کرتا ہے نا تو وہ حوصلہ پکڑتا ہے. پہلی بھی تو ایسی تھی نا، وہ اتنی بڑی تھی اللہ نے نکالا، وہ بھی تو تھی، یہ بھی نکل جائے گی. پھر ہر رات کو دیکھنے سے کیا پتہ چلتا چلا بار بار کہنے پوچھا نا زمین آسمان کیسا ہے. کوئی رات ایسی رات ہے جو ہم کہیں گے میری رات نہیں کٹی، میری یہ رات کا دن ہی نہیں تھا، ہر رات کا دن تھا. ماں اگر بچے کو پیدا کرنے کے لیے جو وہ تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے اس جیسے وہ تکلیف لگتا ہے کہ یہی اس کی آخری تکلیف ہے اور اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گھنٹے بعد چاہے 3 دن بعد 6 گھنٹوں بعد دیکھیں جب اس تکلیف سے وہ نکلتی ہے نہ تکلیف ہی کوئی نہیں تھی، تکلیف ہی کوئی نہیں تھی ہے نا. اور اس وقت پھر ذہن میں پتہ کیا آتا ہے؟ ہاں اللہ تو ہی نکال سکتا تھا، اللہ ہی کر سکتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے جس کو لانا ہے جو کرنا ہے، اللہ بندوں پہ مہربان ہے. وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اپنے بندوں کے لیے کیوں اتنا خالص اپنی رحمت کو کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ بس توبہ کریں اور میں ان کو اپنا لوں. اور آزمائشیں میں اس لیے دے رہا ہوں، اگر میری اتنی رحمت وسیع ہے، ہم بھی تو سوچیں نا جب ہے ہی رحمت ہے تو پھر اللہ یہ آزمائشیں کیوں؟ وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں نے اس کی تیاری اور تجربات سے اپنی امانت کا کوئی نہ کوئی بوجھ دینا اس کو. ہم جتنے بھی اپنے امام دیکھتے ہیں نا انبیاء، آپ دیکھیں ان کی آزمائشیں بہت بڑی ہیں.
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی آزمائشوں سے بچا ہے. پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دائرے کے اندر اس کو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو الفاظ ہیں کتب علی نفسی رحمہ، انسان کے دل پر اس کے کیا اثرات آتے ہیں؟ دیکھیے انسان کے دل میں نا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ نے یہ الفاظ اپنے لیے بڑے پیارے چنے. انسان نا حیرت زدہ ہونے لگتا ہے کہ اس کے دل میں ایک روحانی سرور پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وضاحت اگر ہم کریں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی صفت رحمت کیا ہے؟ دیکھیے اس کی صفت رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان سے اس کی غلامی کرواتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، غلامی کرواتی ہے نا. اللہ اس کی رحمت ساری انسانیت کے لیے پھیلا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کے ذریعے انسان زندہ ہے. انسان کے جسم کا اور روح کا رشتہ اللہ کی رحمت سے تو جڑا ہوا ہے. پھر اللہ کی رحمت ہر وقت اس کے وجود میں جاری و ساری ہے. اللہ کا رزق اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کائنات میں اس کی قوتیں جو انسان مسخر کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے. انسان کے اندر علم اور علم حاصل کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے. انسان کو خلافت کی ذمہ داری سونپ کر ہدایت و تربیت کے لیے رسولوں کو بھیجنا یہ اس کی رحمت ہے. انسان کی گمراہی کے بعد اسے دوبارہ راستے پر ڈالنا اللہ کی رحمت ہے. رسولوں کی آواز پر لبیک نہ کہنے والوں کے باوجود انہیں مہلتیں دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. انسان کا گناہ کے بعد توبہ کرنا، اللہ کا معاف کر دینا، دیکھیے اس کی رحمت ہے بہت بڑی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ایک برائی کو ایک ہی شمار کرتا ہے اور انسان کی نیکی کو 7 گنا بنا دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. اور وہ لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے. ایک مخلوق اپنے ہاتھ اپنے پیر کے پنجے کے نیچے اپنی اولاد کو نہیں آنے دیتی، یہ اس کی رحمت ہے نا. پھر یہ کتاب اللہ کے عرش کے پاس ہے اور اس کتاب پر یہی تو لکھا ہوا ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک ایسی کتاب جو اس کے پاس عرش پر پڑی ہوئی ہے اللہ نے اس کو پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے رحمت کے 100 اجزاء بنائے. کتنے؟ 100. پھر ان میں سے 99 حصوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ایک زمین پر نازل کر دیا. ہم کہتے ہیں نا 70 پاؤں سے زیادہ شفیق ہے. یہ نا یاد رکھیے یہ قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی امام کا قول ہے. اصل حدیث ابو ہریرہ کیا بتا رہے ہیں؟ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں رحمت کے، ایک دنیا پہ چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جانور اپنے بچے سے اپنے پاؤں تک کو ہٹا لیتا ہے، اسے تکلیف پہنچنے کے خوف سے جانور بھی ہٹا لیتا ہے. 99 حصے ایک دنیا پہ اللہ نے بھیجے. سوچے کس قدر واقعی اللہ مہربان ہے نا. اس کا مطلب ہمارے پاس کچھ کمی ہے، کچھ لینے میں، اس کو منانے میں. انشاءاللہ اللہ یہاں بھی اپنی رحمت کے حصے دے، اللہ وہاں بھی دے. ہم تو بہت محتاج ہیں، ہمارے پاس تو وہ جو ہے نا کچھ نہیں ہے. ہمارا قیمتی سرمایہ ہی گناہوں کی بخشش وہ کر دے، یہی ہے. ہاں جی بالکل. اور دیکھیں اس آیت میں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دوسروں کے ساتھ رحمت کرنے کی کیسے تعلیم دی، رحمت سے رہنے کی کرنے کی. اس آیت سے عمر بن عاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا، رحم کرنے والوں پر اللہ کا رحم ہوگا، لہذا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر کرے گا. تم اہل زمین پر کرو، آسمان والا تم پر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر نہیں کرتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو رحمت اس چیز پھر ایک اور جگہ آتا ہے رحمت اس شخص سے چھین لی جاتی ہے جو شکیل قلب ہو. سخت دل والے سے نا اللہ تعالیٰ رحمت کو چھین لیتے ہیں. تو دلوں کو بھی نرم ضرور رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ کو چوما تو ایک شخص آ کے اقرا بن حابس وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کسی کو چوما نہ بوسا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تیرے دل سے رحمت چھین لی گئی تو میں کیا کروں، ہے نا. یعنی اگر نہیں ہے تمہارے دل میں، یہ بھی رحمت ہے
پیار کریں، انہیں چومیں. رسول صلی چومتے تھے. بچے کو نزدیک کرنے سے اس کے وہ بھی جاتے ہیں نا، اس کے اندر اثرات جاتے ہیں نا آپ کی محبت کے، رحم کے. اپنے بچوں کو پیار کرے گی پیار کرنے سے بالکل بالکل. تو یہ رحمت کے کچھ حصے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم نے چونٹیوں کے گھروں کو جلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے جلائے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ہم نے جلائے ہیں. آپ نے فرمایا آگ کے ساتھ صرف آگ کا مالک ہی سزا دے سکتا ہے. آگ کے ساتھ صرف آگ کا مالک ہی سزا دے سکتا ہے. ان کو مت جلاؤ. اور ایک جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کے گھر جلا دیے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو چونٹی نے کاٹا تاریخ میں تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر جلا دو. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اگر آپ کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو کیا آپ اس کی پوری جو ہے وہ نسل نو کو جلا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. سب سے زیادہ کرتی تھی. اور دیکھیں نا حدیث میں نہیں آتا کہ یہ اپنے بلوں میں کیا کرتی ہیں ہمارے لیے. یہ بھی کیا کر رہی ہیں جب تک ہماری یہ ختم نہیں ہوگی. اس وقت ہماری دعائیں تو کر رہی ہیں. ہم کہتے نہیں ہم گھر پر تھے تو ہم پڑے ہوئے تھے، آئے ہیں بیٹھے ہیں صحیح ہو گئے ہیں، کلاس میں جب پھر صحیح ہو جاتے ہیں. پہلے لگ رہا تھا کچھ نہیں ہونا، لیکن وہ رحمت کی دعائیں تو تھی میڈیسن بن کے جو اوپر کھڑی ہوتی ہیں. بعد میں چاہے ہم دنیاوی طور پر پھر ویسے ہو جائیں. اور یہ ہوتا ہے، لگتا ہے یہ کام نہیں آج ہوگا، تب یہ ساتھ نہیں دے رہی، اللہ وہی کروا دیتے ہیں. پھر دیکھیں ایک اسی کے اندر ایک اور چیز ہے، انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزہ چکھ سکتا ہے. کیسے چکھ سکتا ہے اللہ کی رحمت کا مزہ؟ دوسروں پر رحم کر کے اپنے دین کو اس چیز کے لیے منتخب کر لے اپنے آپ کو کہ اللہ کی رحمت سے ہی میری غلطیاں معاف ہوں گی. اس وقت وہ کیا کر سکتا ہے؟ مزہ چکھ سکتا ہے. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ. اب اللہ تعالیٰ ایک سچی خبر دے رہے ہیں، اور وہ سچی خبر کیا ہے؟ اللہ کیا کرے گا؟ جمع کرے گا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی اس پر ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے، خسارے کی نسبت ایمان نہ لانے والے سے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ خسارے میں کون ہے؟ جو ایمان نہیں لا رہا وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، ہماری لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 13. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ ہی کے لیے ہے جو رات میں اور جو دن میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں رات اور دن میں جو مخلوق پناہ لیتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہی تو ہے. دیکھیں فرشتے، جنات، انسان، حیوانات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ زمانہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تھیں، جو ہیں، جو مستقبل میں ہوں گی. ظاہر اور باطن کا تمام علم اللہ ہی کے پاس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.